حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے درس کی آج کی پہلی حدیث ہے اور کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب نمودار ہوئے اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ بالکل سفید تھے اور اس کے بال جو ہیں وہ بالکل کالے تھے. وہ حضور علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ مس کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی سفر کے اثرات نظر آ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق آگاہ فرمائیے کہ اسلام کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بیت اللہ شریف کا حج کرو. اس کو اسلام کہتے ہیں. اس نے کہا، قال صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے. اس نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے متعلق آگاہ فرمائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور ہر اچھی اور بری تقدیر کو مانو. اس کو ایمان کہتے ہیں. اس نے پھر کہا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احسان کے متعلق آگاہ فرمائیے کہ احسان کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ فانہ تراک، تم اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اس کو احسان کہتے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، سرکار فرماتے ہیں پھر تم اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے پھر کہا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. حضور پھر اس نے چوتھا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت کے متعلق آگاہ فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے والے کو جتنا قیامت کے بارے میں علم ہے مجھے بھی اتنا ہی علم ہے. تو اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بیان فرما دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لونڈی مالک کو جننے لگ جائے گی، جب چرواہے اور کمزاد لوگ محلوں کے اندر فخر کرنے لگ جائیں گے، محلوں کے اندر راج کرنے لگ جائیں گے، پھر سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا. حضور علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر، تو جانتا ہے یہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، یہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ حضرت جبریل امین تھا، جو تم لوگوں کو تمہارا اسلام سکھانے کے لیے آیا تھا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔